جو اس بات کو نہیں سمجھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ لگاؤ کیجیے اور اپنی راہیں ہموار کیجیے۔ پھر بھی میں چاہوں گا چند الفاظ آ کے کہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توصیف رضا اور اس کے والدین کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایسا ہونہار بچہ پیدا کیا جس نے خود کا اور خود کے والدین کا اور اپنی قوم کا نام روشن کیا۔ مبارکباد دیتا ہوں، شکریہ۔ میں انجینئر یوسف قائم خانی کے بعد جناب ایک اور معتبر شخصیت، ایک سوشل شخصیت حشمت حسین خان سے درخواست کروں گا اپنی خصوصی نشست کے لیے تشریف لانا۔ جناب محمد علی خان قائم خانی، انجینئر، کنٹرولر، ڈائریکٹر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی۔ آنکھوں میں نمی ہے سوز یقین دل میں تو آنکھوں میں نمی ہے، مدحت کے تقاضوں کی عجب جلوہ گری ہے، مخلوق میں وہ ذات بڑی سب سے بڑی ہے جس ذات پہ تکمیل نبوت کی ہوئی ہے۔ میں درخواست کر رہا ہوں ہمارے محترم ایک سماجی شخصیت جناب حشمت حسین خان قائم خانی سے اظہار خیال کے لیے تشریف لائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم جناب انجینئر غنی خان صاحب، جناب شبیر خان قائم خانی صاحب، دیگر مہمان خصوصی، لیڈیز اینڈ جنٹلمین، سب سے پہلے تو میں توصیف رضا قائم خانی کو، ان کے والدین کو، ان کے دادا اور دادی جو یہاں موجود ہیں ان کو اور پوری قوم کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس ننھے بچے نے ہماری قوم کا نام روشن کیا۔ اس فیلڈ میں ہمارا نام روشن انڈیا میں جناب قمر الدین شاہ صاحب قائم خانی نے کیا تھا، جن کی درگاہ جھنجھنو میں بڑے شان شوکت سے بنی ہوئی ہے۔ میں نے جب انڈیا گیا تو میں وہاں پر حاضری دے کر آیا تھا۔ اس کے علاوہ مجھے تھوڑی سی خوشی اور بھی ہوتی ہے کہ بچے کی جو دادی ہیں وہ میری جائے پیدائش بانواس کی ہیں اور دادا جھانجھوت کے ہیں، تو وہ بھی ہمارے پڑوس میں ہی گاؤں تھا ایک۔ اللہ کا شکر ہے کہ قائم خانے میں ایسے ہونہار بچے ہیں، لیکن میں ایک اپنی طرف سے ایک مشورہ دوں گا ان کے والدین کو، اس ذہین بچے کو اس نعت ثنا خوانی کے ساتھ ساتھ دوسری تعلیم بھی، اعلیٰ تعلیم کی طرف بھی ابھی سے ان کی سوچ ہو۔ اس بچے کو ہم نے نعت خوانی کے ساتھ ساتھ دوسری تعلیم بھی اچھی قسم کی دلوانی ہے تاکہ یہ آئندہ سی ایس پی افسر بنے، آرمی میں اچھا افسر بنے، معیشت کا ماہر ہو، پی ایچ ڈی کرے، کیونکہ ایسے بچوں میں پوٹینشل آگے بڑھنے کا ہوتا ہے۔ تو صرف اس کو پیشہ ور نعت خوان نہ بنائیں بلکہ اس کو شغل کے طور پہ نعت خوان، اور اس کے علاوہ دوسری تعلیم کی طرف اچھے اسکولوں میں اسکولنگ کرائی جائے۔ اور ماشاءاللہ کراچی کے رہنے والے ہیں، یہاں مواقع بڑے اچھے ہیں، اور پوری قوم کے لیے ہی، خاص طور پہ ہماری بچیاں مبارکباد کا ایک مستحق ہیں، کیونکہ میں ٹنڈو جانوں سے بلانگ کرتا ہوں، ٹنڈو، جڈو، ڈگری، جیمس آباد، سومارو، وہاں سے بچیاں ہمارے بچوں سے آگے نکل گئی ہیں۔ تو کراچی کا مجھے زیادہ علم نہیں ہے، کراچی میں بھی مقابلہ ہو لڑکوں اور لڑکیوں کا کہ تعلیم میں، اچھی تعلیم میں ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ تعلیم ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ کسی قوم کی اتحاد کے بعد جو طاقت ہے وہ تعلیم کی ہے۔ اتحاد رکھیں اور تعلیم کریں، آپ کا رستہ کوئی نہیں روک سکتا۔ ایمانداری سے، محنت سے کام کرتے جائیں، اللہ تعالیٰ رستے کھولتا جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ حشمت حسین صاحب اظہار خیال فرما رہے تھے۔ ایک ذکر آیا دادی کا، ماں کا،
والد کا اور دادے کا۔ تو ماں کے حوالے سے میں آپ کی نظر کچھ اشعار کرنا چاہوں گا۔ ماں کی، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ایسے بچوں کے لیے ماں کی آنکھوں میں ستارے جھلملاتے ہیں جب بچے قرآن کی کوئی آیت سناتے ہیں۔ کسی کو گھر ملا حصے میں یا دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی۔ بجھتے ہوئے دیے پہ ہوا نے اثر کیا، ماں نے دعائیں کی تو دوا نے اثر کیا۔ میری خواہش اور میری ضد اس کے قدموں پر نثار، ہاں کی گنجائش نہ ہو تو پھر بھی ہاں کرتی ہے ماں۔ ہاں کی گنجائش نہ ہو تو پھر بھی ہاں کرتی ہے ماں۔ دو بوڑھے چراغوں کا اجالا نہ چلا جائے، آئے جو بہو ہاتھ سے بیٹا نہ چلا جائے۔ یہ اشعار میں نثر کر رہا تھا ان ماؤں کے نام جن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کے لیے اپنی تمام تر متاع لٹا دیں۔ اور دھوپ کو سایہ، زمیں کو آسماں کرتی ہے ماں، ہاتھ رکھ کر میرے سر پر سائباں کرتی ہے ماں۔ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، تابش دہلوی نے بہت ہی خوبصورت شعر کہا ہے، اس کی گہرائی میں جائیے۔ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے، اس کے بعد میری ماں نہیں سوئی۔ عجیب بات ہے، اس کی گہرائی میں اگر آپ چاہیں۔ ماں خلوص و مہر کا، ماں خلوص و مہر کا پیکر، محبت کا خمیر، ماں خدا کا رحم، دنیا میں جنت کی سفیر۔ ماں سرتا پا محبت، سرتا پا کرم، ماں وہ جس کے دم سے قائم ہے وفاؤں کا بھرم۔ ہم نے سنا ہے نیلے گگن پر قدرت رہتی ہے، لیکن ماں کے پاؤں کے نیچے جنت رہتی ہے۔ ان کے آگے چاند ستارے سورج سب پھیکے، جن کی آنکھوں میں اپنی ماں کی صورت رہتی ہے۔ ماں تیرے بعد بتا کون لبوں سے اپنے، ماں تیرے بعد بتا کون لبوں سے اپنے، وقت رخصت میرے ماتھے پہ دعا لکھے گا، وقت رخصت میرے ماتھے پہ دعا لکھے گا۔ میں ان صاحبان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جن کی مائیں حیات ہیں، خدا کی قسم میری ماں کی اس دنیا سے چلے جانے کے بعد شدت سے مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ ماں سے بڑی دولت اس دنیا میں قسم ہے خدا کی کوئی بھی کتنا ہی کما لیں، کتنا بھی لے لیں، کتنی بھی محبتیں لے لیں، بانٹ دیں، ماں سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں آپ کے لیے۔ تو لہٰذا میرا یہ سبق ہے، درس ہے کہ جو مائیں اس آس میں رہتی ہیں اپنی اولاد کے لیے، میں اپنی برادری کے ان بچوں سے درخواست کروں گا کہ ماؤں سے بے پناہ محبت کریں، ماؤں سے بے پناہ پیار کریں۔ خدا کی قسم آپ کی راہیں ہموار ہوں گی اور ترقیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ یہ میرا پیغام ہے اس حوالے سے، اسٹیج کے حوالے سے۔ میں درخواست کر رہا ہوں ہمارے محترم جناب ایئر کمانڈور غلام نبی خان سے۔ انہوں نے ایک بات بڑی عجیب کہی تھی کہ میں بچوں کے لیے کچھ کہنا چاہوں تو کوئی برا تو نہ مانے۔ میں نے کہا بالکل نہیں مانیں گے، آپ کا اپنا پروگرام ہے، آپ کی اپنی فیملی ہے، آپ کے اپنے خاندان کے لوگ ہیں، آپ کی اپنی برادری کے لوگ ہیں، آپ جو نصیحت اس پلیٹ فارم سے کرنا چاہیں وہ ضرور کیجئے۔ میں درخواست کر رہا ہوں ایئر کمانڈور غلام نبی خان سے کہ تشریف لائیں اور بچوں کے لیے کچھ فرمائیں۔ شبیر قائمی، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں توصیف رضا، اس کے والدین اور دادا دادی کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ایک بچہ جس نے پوری برادری کا، پورے خاندان کا نام روشن کیا ہے۔ اور کیا یہ اتنی بڑی برادری ہے، اس کے اندر اس معصوم بچے کی اس شہرت سے ہم سب کتنے خوش ہیں۔ کیا اور لوگ نہیں ہیں اس معاملے میں؟ میں گاؤں میں اور مختلف جگہوں میں جب جاتا ہوں، دیکھتا ہوں تو وہاں پر میکسیمم، ابھی ذکر کیا تھا شمشاد نے کہ لڑکیوں نے لڑکوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ نا اس کو کیسے چھوڑ دیا؟ اس کو اس لیے چھوڑ دیا
گاؤں کے اندر دیر از کوئی سپرویژن نہیں ہے، کوئی لک آفٹر نہیں ہے، بچے گٹکا، ڈرگ اور غلط عادات میں پڑے ہوئے ہیں گاؤں کے اندر، سب گاؤں۔ آپ ابھی دیکھیں کہ اگر وہ 18 سے 20 سال کے ہیں تو 40 سال یا 50 سال کی عمر میں موسٹ آف دیم ول، وہ جو زیادہ تر جو ہیں ان کے گلے کینسر زدہ ہوں گے۔ اس چیز کو ہمیں اریسٹ کرنا چاہیے، اس چیز کو ہمیں روکنا چاہیے۔ شبیر قائمی صاحب یہاں پر ہیں اور دوسرے جو صاحبان ہیں، لیڈرشپ گاؤں کے لیول پہ، محلے کے لیول پہ ینگسٹرز کو لا کر اور ان چیزوں کو کسی نہ کسی طریقے سے روکنا چاہیے۔ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے اگر ول ہو تو اللہ تعالیٰ راستہ خود بخود پیدا کر دیتا ہے، لیکن ڈیفینیٹلی گاؤں کے اندر بہت زیادہ برے حال ہیں اس نشے اور اس کے سلسلے کے اندر۔ پڑھائی میں بچے اتنے زیادہ، لڑکے جو ہیں وہ اتنے زیادہ وہ نہیں پراسپر کر رہے، اکا دکا ہوگا، کچھ ہو سکتا ہے۔ کراچی کا آئی ڈونٹ نو مچ، اس کا مجھے اتنا زیادہ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہے۔ دوسری آبزرویشن میری یہ ہے کہ ہم بیسکلی قائم خانی ہیں، لیکن ہم پہلے بات کرتے ہیں کہ ہم احمدان ہے، خانزادہ ہے، ایلمان ہے۔ جس طرح سے پاکستان میں پہلے ہم پنجابی، پٹھان، مہاجر، بلوچ، سندھی پڑھتے ہیں، اس کے بعد پاکستانی آتے ہیں۔ ویئرز ہمیں پہلے قائم خانی ہونا چاہیے، بعد میں ایز لانگ ایز ہی سے قائم خانی، وہ قائم خانی ہے تو اس کے حساب سے ہمیں پھر کوئی وہ نہیں ہونا چاہیے کہ کس سے وہ باپ کی اولاد ہے، کس کی اولاد ہے، کیسا اولاد ہے۔ اس کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اور باقی جو میں نے پہلے کہا ہے، لیڈرشپ کا فقدان ہے اور اس کو گاؤں کے لیول پہ، محلے کے لیول پہ لانا ہے۔ اب یہ کام ہم لوگ تو اب 60 کے بعد والے تو یو ڈونٹ ایکسپیکٹ مچ فرام، ہم سے زیادہ نہ ایکسپیکٹ کریں کہ ہم کچھ کر سکیں گے۔ یہ ہوگا شبیر قائمی اینڈ جو سے ینگسٹرز ہیں، دے شوڈ، وہ اکٹھے ہو کر وہاں پہ اچھے لڑکے بھی ہیں، کچھ بزرگ بھی ہیں جو جن میں ابھی دم خم ہے، کچھ کام کریں۔ بیکاز اگر اس ٹینڈنسی کو اریسٹ نہیں کیا تو قائم خانی مرج ہو جائیں گے، نظر نہیں آئیں گے آپ کو۔ مطلب ابھی تو آپ جو بھی کہہ رہے ہیں، ابھی تو فی الحال کچھ نہ کچھ تو ہے، لیکن ہمارے بعد کی جو پود ہے یا اس سے آگے جو آنے والی ہیں، وہاں کوئی قائم خانی کہلانے بھی پسند نہیں کرے گا۔ اس کو بھی، اس ٹینڈنسی کو بھی ہمیں اریسٹ کرنا چاہیے اور آپس میں بھائی چارہ اور محبت کے ساتھ یہ جو مسائل ہیں انہیں حل کرنے چاہیے۔ آئی ہوپ کہ لوگوں کو اس معاملے میں کوئی زیادہ برا تو نہیں بنایا۔ تھینک یو۔ ایک بات بتانا بھول گیا تھا کہ قابل بچوں کے کتنی اس ملک میں بھی قدر ہے۔ ابھی ریسنٹلی اسی سال 2 بچے جھٹو کے میٹرک کے بعد لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز، لمز جس کو کہتے ہیں ہم، لاہور کی ٹاپ کی، پاکستان کی ٹاپ کی یونیورسٹی ہے اس میں فائنینس کے اندر، تو اس پہ یہ ٹیلنٹ ہنٹ ایک پروگرام آتا ہے، اخبار میں بھی آتا ہے کہ وہ بغیر کسی سفارش کے ٹرانسپیرنٹ وے میں دیہی بچوں کو، بچے اور بچیوں کو ٹیلنٹ ہنٹ کرتے ہیں کہ کون سے بچے اچھے ہیں، اپنے طور طریقے سے امتحانات لیتے ہیں۔ ایک عزیز ماسٹر ہے ٹنڈو جان محمد کا، اس کا نواسا جھڈو میں ایک بچہ پہلے وہاں سے گریجویشن کر لی ہے اور اس کو ساری تعلیمی خرچہ جو کہ تقریباً ایک سمسٹر کا 4 لاکھ روپے ہے، سال کا تقریباً 8 لاکھ روپے خرچہ آتا ہے، وہ سارا ڈفرینٹ اداروں نے دیا ہے اور اس کی جو ہاسٹل کی خرچہ ورچہ سارا انہوں نے دیا ہے، سوائے کپڑے پہننے کے اس کی ساری تعلیم فری ہوگی کیونکہ وہ قابل تھا۔ اسی کے 2 بھائی اس سال بھی اسی یونیورسٹی میں چلے گئے، وہ سلیکٹ ہو گئے تھے یہاں IBA کے اندر بھی، لیکن انہوں نے پریفر کیا کہ وہاں کریں۔ تو جو قابل بچیاں اور بچے ہیں ان کے لیے راستے بہت کھلے ہیں پاکستان کے اندر بھی۔ صاحب کی بات آپ نے سنی، اس پہ آپ توجہ فرمائیے گا۔ ہمارے ایک مہمان، معزز مہمان محمد غزالی اختر صاحب، ڈائریکٹر ہیں یہ انڈس پارک ایڈوائزرز پرائیویٹ لمیٹڈ کے، ان سے درخواست یہ چاہتے ہیں
کہ توصیف رضا قائم خانی کو 5000 کا انعام پیش کریں اس ثناخوانی کی مد میں جو کہ انہوں نے ایک پوزیشن حاصل کی ہے. تو میں درخواست کر رہا ہوں جناب محمد غزالی اختر صاحب سے. برادری اور ہم سب ان کے شکر گزار ہیں اس حوصلہ افزائی پر. تھینک یو ویری مچ. انجینئر محمد علی قائم خانی بھائی ہمارے یہاں تشریف فرما ہیں. ان کے صاحبزادے ہیں وقاص علی قائم خانی ڈائریکٹر. میں ڈائریکٹر قائم خانی انٹرپرائز جس کے لیے یہ شیلڈ بھی اسی نام سے بنائی گئی ہے. اس شیلڈ کے ساتھ ساتھ وقاص علی قائم خانی 5000 کا نقد انعام بھی توصیف رضا قائم خانی کو پیش کر رہے ہیں. میں درخواست کروں گا تشریف لائیں. وقاص علی قائم خانی کے لیے بھی ہم بہت ہی شکر گزار دعا گو ہیں. میں اب درخواست کر رہا ہوں ہماری جانے پہچانی شخصیت محمد حنیف ناصر صاحب سے جو کہ سابقہ ڈائریکٹر جنرل رہے ہیں باغات کے. میں آپ سے درخواست گزار ہوں تشریف لائیں اظہار خیال کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لائق صد احترام بزرگوار قوم کے سب سے پہلے انجینئر آج کے صدر مجلس جناب انجینئر عبدالغنی خان صاحب، سابق صوبائی وزیر، آج کی مجلس کے چیف گیسٹ جناب شبیر احمد قائم خانی صاحب، آج کی مجلس کے دولہا توصیف رضا قائم خانی، ان کے والد صاحب علی شیر خان صاحب، ان کے دادا بزرگوار عبدالرزاق خان صاحب، دیگر تمام مہمانان گرامی، ماؤں بہنوں بیٹیوں قوم کے نونہالوں، جملہ حاضرین مجلس، السلام علیکم. جناب آصف قائم خانی اور جناب حسنین قائم خانی ویکلی قائم خانی کی روح رواں، جو کہ آج کی اس خوبصورت مجلس کا اہتمام بھی کرنے والے ہیں، کا حکم ہوا کہ میں بھی کچھ کہوں. اور صدر مجلس عبدالغنی خان صاحب نے بھی فرمایا کہ وہ بھی چونکہ خاصے کمزور ہیں، غالباً قوم میں عمر کے لحاظ سے بھی ان سے بڑے شاید ہی کوئی ہوں. ان کا بھی حکم یہ تھا کہ میں ہی کچھ عرض کروں. اور کراچی میں ایک چھوٹی سی کلب ہے اور اس کلب کے بانی چیئرمین بھی انجینئر عبدالغنی خان صاحب ہیں. اس کلب کا نام ہے کلیوہ کلب، اور اس میں قائم خانی حضرات جو ہیں کبھی کبھی مہینے میں ایک آدھ بار چائے پراٹھے کے ناشتے پر جمع ہوتے ہیں اور خوب قائم خانی بولی بولتے ہیں اور قوم کے غیر متنازع باتوں سے متعلق تبادلہ خیال بھی کرتے ہیں. ان سب کا حکم ہوا، لہٰذا آپ کی سماع خراشی کے لیے حاضر ہوا. غنی خان صاحب فرماتے ہیں کہ قائم خانی قوم کی یہ پرانی روایت رہی ہے
کہ جب بھی کسی بھی قائم خانی نے کوئی بڑا کام کیا، کوئی نیا کام کیا،